سب سے پہلے سادات اکرام جنہیں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے کہ خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہے، حضور کی نسب اور مولا علی مرتضیٰ شیر خدا اللہ تعالیٰ کی یہ اولاد ہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم تو سادات کے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں، تو قیامت کے دن بس آپ سے بس یہی گزارش ہوگی کہ قیامت کے دن مولا علی کے نوکروں میں ہمارا شمار ضرور کریں انشاءاللہ، وہ خود فرمائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آستانہ علیہ پنجن شریف کے صاحب سجادہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اختر رحیم شاہ صاحب، آپ کا انتہائی میں شکریہ دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور مانگڑ شریف کو شرف بخشا، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید علی حسنین شاہ صاحب مشہدی آستانہ علیہ دنیا شریف، اور پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی کاظمی، اور انشاءاللہ العزیز صدنہ والا میں آستانہ علیہ کاظمیہ شریف کے لیے صاحب سجادہ بھی، اور مختلف آستانوں سے ان کی خلافت انہیں دی جائے گی اور کچھ لوگوں نے دے بھی دی ہے۔ اور جناب پیر طریقت رہبر شریعت انتہائی میں مشکور ہوں، حضرت نے بڑی کرم نوازی فرمائی گجر خان سے کہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب قبلہ بہت شکریہ، یہ تو ہمارے علاقے کے ہیں، آپ نے کرم نوازی مزید فرمائی، اور آپ کا آخر میں خطاب کروانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ حسنی ہیں، باقی سادات جس نے سرور شاہ صاحب نے بتایا حسینی ہیں، آپ حسنی ہیں، امام حسن کی اولاد میں ہونے کی حیثیت سے میں نے کہا مرکزی خطاب حضرت کا ہونا چاہیے تاکہ امام حسن پاک کا جو روحانیت کا فیض ہے اس طرح ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور آستانہ علیہ حضرت پیر سید سبت الحسن حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے، پیر سید معین حسین شاہ صاحب، اور بادشاہ پور کے صاحب سجادہ پیر سید معین الحسن شاہ صاحب نعیم حسن شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ باقی جو غیر سادات گدی نشین ہیں لیکن ہیں تو وہ بڑی بڑی گدیوں کے مالک اور بڑے بڑے لوگ ان کے دروں کے گداگر ہیں، غلام ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان میں سے آستانہ علیہ آدی شریف کے جناب میاں پیر عبد الرسول اویسی صاحب آپ تشریف لے کے آئے، اور کلش شریف بہت بڑی خانقاہ، وہاں کے صاحب سجادہ کے صاحبزادہ احمد حسن صابری صاحب آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ تشریف لے کے آئے، اور صاحبزادہ غلام احمد چشتی صاحب تشریف لے کے آئے، پیر عبد الرسول اویسی آستانہ علیہ کالا شادیاں شریف تشریف لے کے آئے، پیر محمد ضمیر الحسن نشاہی صاحب آستانہ علیہ نوش و پاک رنگمل شریف آپ تشریف لے کے آئے، حضرت صاحبزادہ برکات احمد صاحب میلو شریف سے آپ تشریف لے کے آئے، اور چتکے شریف آستانہ علیہ چتکے شریف سائیں مختار احمد صاحب آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ تشریف لے کے آئے، اور آستانہ علیہ موسیٰ خرد شریف حضرت صاحبزادہ پیر برکات احمد قادری صابری آپ تشریف لے کے آئے، اور آستانہ علیہ قدر شریف سے حضرت صاحبزادہ طارق مسعود آپ تشریف لے کے آئے، اور آستانہ عالیہ میاں وڈا صاحب لنگے شریف حضرت صاحبزادہ پیر مطلوب احمد صاحب آپ تشریف لے کے آئے۔ تمام سادات علماء مشائخ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے آج ہماری اس پہلی کانفرنس میں تشریف لے کے آئے، مہربانی فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز یہ مانگڑ شریف کا جو آستانہ ہے اس حوالے سے انفرادیت بھی رکھتا ہے کہ جب کبھی کسی نے اہل بیت اطہار کے بارے میں اپنے بغض کا اظہار کیا تب بھی ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا دفاع اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کیا، وہ رائے جو میرے جدی اعلیٰ حضرت خواجہ عبد المصطفیٰ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ 2 سال پہلے سادات اکرام سے یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 سال پہلے ایک مولوی صاحب نے اسٹیج پہ نعرہ لگوایا گجرات میں کہ یزید مسلمان ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی ایک دلیل کافی ہے
کہ جناب حضرت صحابی رسول کا نام میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھانے کے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا نماز جنازہ یزید نے پڑھایا ہے تو اس کا مومن ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے۔ تو اس وقت میں نے اپنے دادا جان کے شاگردوں سے رابطہ کیا، مختلف جگہوں پہ میں گیا کہ میرے دادا جان کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا۔ تو آج وہ پیر صاحب تشریف نہیں لے کے آئے، پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کھیوڑے والے، آپ نے یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ ایک بندہ آتا ہے جھدانا سے، وہ آ کے پوچھتا ہے یزید مسلمان ہے یا کافر؟ تو اس وقت حضرت کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں لوگ ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یزید مومن ہے یا کافر، جبکہ وہ بے ایمان ہے، اس کے نام لینے سے زبان پلید ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا موقف پیش کہ اس کا نام لینے سے اتنی وہ آپ کی یہ اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت، اور دوسری سائڈ سے دشمنان اہل بیت کے ساتھ یہ نفرت کا اظہار تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا نام نہ لو، اس کے نام سے زبان پاک نہیں رہتی۔ وہ چیز بھی ہم سامنے لے کے آئے، اور پچھلے چند مہینوں سے جو ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ جناب ہم بی بی پاک خطا پر تھی، معاذ اللہ بی بی پاک کو خطا پر کہتے ہوئے نہ اس سے اس کی کرسی ہلی، نہ اس کا ضمیر ہلا، اسے غیرت نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے مقابلے میں کس طرح یزیدی فوج آئی۔ اس مولوی نے ثابت کیا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی حرام خور موجود تھے جنہوں نے حسین کے مقابلے میں یزید کی سنگت میں آئے۔ اور آج کی اس مجلس نے، آج کی اس کانفرنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی مشائخ ہیں ان کے سینے میں اہل بیت اطہار کی عقیدت، محبت کا دریا بستا ہے، اور جو اہل بیت سے ٹکرائے گا ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھے۔ یہ وہی ہے جسے فیض علی دے اور اس کی حفاظت یہ گدی نشین کرنے والے ہیں، یہ حفاظت کرنے والے احباب ہیں۔ یہ بات میں نے ایک کر دی، اور دوسری بات آج اس دور کراچی میں جب یہ دو نعرے لگے عصر و ایمان، دل کو بڑی تکلیف پہنچی، ایمان کو ٹھیس پہنچی۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ میں مشائخ کو اکٹھا کروں، سادات کو بلاؤں، سادات کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اس دور میں حسینی ہیں، ہم اس دور میں علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ان سادات کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عصر و ایمان ہماری یہ گزارش کو قبول کیجئے، کل قیامت کے دن جب آپ کے نانا مصطفیٰ اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ کربلا کی زمین جب آپ محشر میں تشریف لے کے آئے تو آپ نے ہمارے لیے یہ صرف عرضی پیش کرنی ہے، یہ کتے وہ ہیں جنہوں نے کل آپ کی جب ناموس پہ لوگوں نے بھاگنا چاہا تو یہ کتے بن کے آپ کی بارگاہ میں آپ کی حقانیت کا نعرہ صرف اس لیے لگایا کہ قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر یزیدی عناصر دنیا میں ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے علی کے محبان بھی ہیں، حسین کے در کے کتے بھی کائنات میں موجود ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمیں جو ملا ہے در رسول سے ملا ہے، ہمیں جو ملا ہے در زہرا سے ملا ہے، ہمیں جو ملا ہے ہمیں حسنین کریمین سے ملا ہے۔ میرے دادا جان کا سفر حج پڑے، دو چیزیں میں نے اس پہ خاص دیکھی ہیں، یہی گزارش کرتا ہوں، پھر دعا پیر صاحب سے گزارش کروں گا، پیر عبدالرحیم شاہ صاحب سے کہ آپ دعا فرما دیں۔ صرف دو چیزیں میں نے پڑھی۔ ایک فرماتے ہیں جب میں گیا فاطمہ معصومہ قم کے روزے پہ تو آپ فرماتے ہیں مجھے جگہ ملی آپ کے قدمین میں، آپ کی قبر کے قدمین میں۔ فقیر نے چند لمحے گزارے، بس یہ سمجھتا ہے فقیر کہ اللہ نے بی بی کے قدموں میں جو چند لمحے جگہ دی ہے اس کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بخشش ہو جائے گی، کہا میری بخشش فرما دی ہے۔ بی بی معصومہ قوم حضرت فاطمہ جو حضرت امام علی رضا کی ہمشیر ہیں ان کے روزے کی۔ اور دوسری فرماتے ہیں جب فقیر پہنچا
کربلا معلیٰ میں تو میری عجیب حالت ہوگی. پھر جب میں پہنچا حسنین کریمین میں سے امام حسین کی تربت کے سامنے، سب سے پہلے میں نے عرض کی اگر میں کربلا کے موقع پہ موجود ہوتا تو میں آپ کی قبر کو شاہد گواہ بناتا ہوں. اس وقت میں آپ کے درے آپ کے غلاموں کے ساتھ ہوتا اور میں یہ سمجھتا اگر مجھے مالک یہ زندگی دیتا کربلا میں تو حبیب بن مظاہر سے پہلے بھی میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا. یہ دو چیزیں میرے دادا جان کی، یہ وہ فرماتے ہیں اگر میں کربلا میں ہوتا حبیب بن مظاہر سے پہلے اپنی جان پیش کرتا. اگر میں پہنچاؤں بی بی معصومہ کے روزے پہ تو اللہ نے اس پہنچنے کے وسیلے سے میری بخشش فرما دی. یہ عقیدہ ہمیں ملا ہے اس گھرانے سے، یہ فیض ملا ہے ان گھرانوں سے. جب غوث اعظم اتنے بڑے ولی ہیں، امام حسین کا کیا مقام ہے، مولا علی کا کیا درجہ ہے، جن سے فیض ملتا ہے اور ملتا رہے گا. اگر ہم نے اپنے آستانوں کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے آستانوں پہ دوہری روحانیت لانا ہے، ہمیں اپنی عقیدتوں میں مزید اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں ان سے وفا کرنی ہوگی. آج کے اس موقع پہ میں سادات اکرام کا پھر تہ دل سے مشکور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا اور آپ کی دعائیں لینا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ کارواں چلے، یہ چلے، پہنچے، پیغام ہمارا پہنچے. ہم علی کی امامت کے بھی ماننے والے ہیں، علی کی سیاست کو بھی ماننے والے ہیں. آخر میں ہر بندہ یہ نعرہ لگائے اس کے بعد دعا کرتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کی سیاست کے حوالے سے بھی نعرہ لگانا ہے سیاست مولا علی، سیاست مولا علی، سیاست مولا علی. امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی، امام حسین، امام حسین. وہ نام نعرے والا نہیں ہے، وہ نام تو اپنی بخشش کے لیے ہے، وہ نام تو اپنے گناہوں کے معافی کے لیے ہے، جس کا نام لینے کے لیے ہمیں یہ سکھایا گیا جب بی بی کا ذکر کرو، جب آپ کا اسم لو اپنی نگاہیں جھکا دو تاکہ دنیا میں ادب والوں میں تمہارا شمار ہو جائے. وہ سیدہ، وہ طیبہ، وہ طاہرہ، وہ مخدومہ جسے حضور فرمائیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری یہ خوش بختی ہے. آج بھی ہم ان کی محبت والوں میں سے ہیں، ہمارے اوپر والے بھی سارے ان سے محبت کرتے تھے. دعا یہ کرنی ہے قیامت تک اللہ اگر اولاد دے تو اہل بیت کی وفادار دے، اگر اولاد دینی ہے مالک تو ان کی وفادار دے. اگر ان میں کوئی اہل بیت کا محب نہ ہو تو مالک اس سے پہلے ہمارے نسب کو ختم کر دے. ہمیں ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے جن کے سینے میں حضور کی آل کا بغض ہو، ہمیں ایسی اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ اولاد چاہتے ہیں، وہ مانگتے ہیں تجھ سے جو حضور کی وفادار ہو، حضور کے اصحاب کی وفادار ہو، حضور کی اہل بیت کی وفادار ہو. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے.